وہ ایکسیڈنٹ میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اس کی ڈرنک میں نشہ گولیاں ملائی تھی۔ اسے حاصل کرنے کی اور کوئی تجویز مجھے نہیں سوجی تھی۔ میرا پلان کامیاب ہو جاتا اگر اس روز وہ اپنے گھر کے لیے روانہ نہ ہوتا۔ نشے نے اپنا اثر دکھایا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کچھ دنوں تک میں بہت سوری فیل کرتی رہی کہ میری بدولت اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، مگر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اسے ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے جیل جانا پڑا، اس ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس نے تمہیں کڈنیپ کیا، اینڈ آئی ایم شیور اس کے 1 گھنٹے کے دوران اس نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، باوجود اس کے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے راشد انکل نے تمہیں اس کی بیوی بنا دیا۔ تب میرے دل میں شدت سے ایک خواہش نے سر اٹھایا کہ کاش وہ اس حادثے میں مر جاتا۔ میں اس کی لاش دیکھ سکتی تھی مگر اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ کھڑا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اس رات اسے حاصل کرنے کے لیے اس پلین کا سہارا لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری اور شہزاد کی چند نازیباں تصویریں ہی میرا کام بنا دیں گی۔ راشد انکل بنا کسی تردید کے مجھے اس کی وائف کے اعتبار فائز کر دیں گے، مگر ہوا کیا، تمہارا مڈل کلاس ذہن اور بھی شاطر نکلا۔ راشد انکل کو ایموشنل بلیک میل کر کے بڑے آرام سے تم شہزاد کی لائف میں گھس آئی، مگر یاد رکھنا تم میری غلطی کی وجہ سے شہزاد کی زندگی میں آئی ہو۔ تمہیں اس کی زندگی سے باہر پھینکنے بغیر میں چین کی نیند سانس نہیں لوں گی۔ اس لڑکی نے ایک ایک لفظ اپنی نفرت میں ڈبو کر مارا تھا۔ الفاظ تھے کہ قیامت اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، وہ ساکت رہ گئی۔ انتقام کی وہ کہانی لکھنے والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کون سی کہانی سنا گی؟ افسوس، بے بسی، غصہ، نفرت، جذبات اس کے ذہن پر یہ لگاری تھی۔ بالآخر غصے اور جذبات پر صبر کے فضا میں اس کا ہاتھ اٹھا اور اس لڑکی کے رسان پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس حقیقت پر، تم جیسی لڑکیاں اس روح زمین پر سانس لیتی ہیں۔ قصوروار تم تھی اور سزا شہزاد کو ملی، جبکہ تم آزاد گھوم رہی ہو۔ تمہیں تو سیدھے پھانسی پر لٹک دینا چاہیے تاکہ تمہارے ناپاک اور غلیظ ترکیبوں سے شہزاد جیسے مرد محفوظ رہیں۔ تم جیسی لڑکیوں کے آزاد گھومنا معاشرے کے لیے کس قدر جان لیوا وبا کے پھیلتے جانے سے خطرناک ہے۔ گن آ رہی ہے مجھے تم سے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ اس کے تنفس تیز چل رہا تھا۔ لیزا شاک کی گفید میں تھی۔ اپنے مقابل کھڑی دان پان سی لڑکی اسے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ چند لمحوں کے گزر جانے کے بعد وہ جیسے ہوش میں آئی۔ اس سے قبل کہ وہ تھپڑ کے لیے جواب تھپڑ سے دیتی، فضاد میں مولک کا ہاتھ کسی نے تھام لیا۔ تم سے مل کر ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی، تم تو بڑی ہی شیمیلس نکلی، بنا انویٹیشن کے ہی چلی آئی۔ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اپنے ہاتھ کو رومال سے پوچھتے ہوئے شہزاد نے ظفری انداز میں گویا اس لڑکی کو چھو لینے سے اس کے ہاتھ میلے ہو گئے ہیں۔ آئی ایم امپریسڈ شہزاد، تم نے چورو کا غلام بننے کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، مگر بلیو می، یہ مڈل کلاس ویسٹ تمہیں بالکل سوٹ نہیں کر رہی۔ وہ زیر خند لہجے میں بولی، یو بیٹر واچ یور ورڈز گرل، تم میری وائف کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ خیر میری بیوی نے تمہیں اصل اوقات دکھا دی ہے۔ نو یو کین لیو، ورنہ مجھے سیکورٹی کی مدد لینی ہوگی۔ وہ باعزت تمہیں گیٹ تک چھوڑ آئیں گی۔ ان کی دریافت پارٹی میں آئے افراد دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے تھے۔ تذلیل کے احساس سے لیزا پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ کھا جانے والی نظروں سے زمین پر ڈالتی واک آؤٹ کر گئی۔ ایوری تھنگ از فائن اور یو کیری آن۔ شہزاد نے فضا میں ہاتھ بلند کر تالی بجاتے ہوئے آواز بلند کی۔ مجمع چھٹ گیا۔ پارٹی سابقہ انداز میں لوٹا، جبکہ وہ گیٹ کیپر کی خبر لینے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ پارٹی کے اختتام تک وہ کسی روبوٹ کی طرح مجمع کے حصے بنی رہی۔ اس کے ذہن سوچنے سمجھنے کی قوت مفلوج ہو چکی تھی۔ پارٹی اپنے اختتام کو پہنچی، سبھی مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ وہ ہال میں ایک کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ تبھی مزنی اس کے پاس آئی۔ اتنا زبردست کارنامہ انجام دے کر تم یہاں چھپی بیٹھی ہو، تم نے جو کیا وہ ٹھیک، وہ لڑکی یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ تمہیں فیل کرنے کی ضرورت نہیں، چلو دعا تمہیں پوچھ رہی ہے۔ مزنی اس کا ہاتھ پکڑ کر لان میں گھسیٹ لائی۔ لان میں جوانوں کی محفل سجی تھی، سب کی توجہ کا مرکز دعا تھی۔ لو آ گئی تمہاری پرنسس آنٹی، اب بولو کیا وش ہے تمہاری؟ شامیر نے دعا سے سوال کیا۔ میری وش ہے کہ شہزاد چاچو اور پرنسس آنٹی مجھے پارٹی ڈانس ڈیڈیکیٹ کریں۔ دعا کی اترا کر آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ سبھی لڑکوں نے سیٹی بجا کر اس کی تائید کی۔ اس سے قبل کہ وہ اعتراض جتاتی، گرے فل سوٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ اس سے کسی پرنس کے شان سے چلتا اس کے قریب آ رکا۔ ماتھے پر اس کے براؤن بال آ رہے تھے، مچھلی کی طرح اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی اسے کلین شیو نہیں دیکھا تھا۔ سنہری رنگت کہکموں کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ وہ حسب معمول حسن اور وجاہت کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ شہزاد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس می، بنا کسی ثبوت کے تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ اس رات میں اس نے شہزاد کی
ڈرنک میں نشہ گولی ملائی تھی. تمہیں میرے باپ کی تذلیل، میری ماں کے آنسوں کا حساب دینا ہوگا. میں بس اتنا کہوں گی کہ بھائی شراب نہیں پیتے. میں اسے حاصل کرنے کے لیے اس پلان کا سہارا لیا. ایک ساتھ کئی آوازیں برکش اس کے ذہن میں گونجنے کی وہ ساکھ کھڑی ایک ٹک اس کے چہرے پر نگاہیں محسوس کی ہوئی تھی. ایک ہاتھ نہ بڑھتا دیکھا شہزاد نے کچھ پریشان ہوا. تبھی مزدی نے جو زمین کے ذہن میں چھری جنگ سے یکسر بے نیاز تھی، اس نے مہادر کرنے ہوئے اس کا ہاتھ شہزاد کے ہاتھ میں تھمایا. جب تک یہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے گی کل کا سورج طویل ہو جائے گا. چلیں میوزک آن کریں. وہ آواز بلند کہتی وہ دوبارہ اپنی نشست پر برجما ہوگی. اس کا ٹھنڈا یہ ہاتھ شہزاد کے گرم ہاتھ کی گرفت میں آیا تھا. اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اس نے بازو اوپر کیا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کو کمر کو تھاما تھا. اس کے لمس کے احساس ہو جیسے ہوش میں آئی. شہزاد کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں جبکہ دوسرا اس کی کمر پر وہ بے ساختہ اپنے آپ میں سمٹی. اس کی قربت اسے بری طرح نروس کر رہی تھی. آر یو انکمفرٹیبل؟ اس قدرے حواس باختہ دیکھ شہزاد نے استفسار کیا. اس کی حالت اس بچے کی سی تھی جو چاہتا تو ہے کہ خود کو مضبوط ظاہر کرے مگر کسی اپنے کے استفسار پر وہ خوفزدہ یا نہیں. غیر ارادی طور پر اس کی گردن اسباب میں ہل جاتی ہے. شہزاد کے استفسار پر غیر ارادتاً اس کی گردن اسباب میں ہلی. اس نے فوراً سمجھتے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا لیا. میرے خدا، یہ شخص اتنا اچھا کیوں ہے؟ میرے دل میں اور جگہ بچی ہی نہیں اس شخص کو سونپنے کے لیے. ایک کاش میں اس روز نو پارکنگ میں کھڑی گاڑی کو نظر انداز کر دیتے، یا یوں ہوتا کہ تمہارے بجائے اس کار میں کوئی اور سوار ہوتا تو پھر آج میری زندگی مختلف ہوتی. اس دنیا میں کوئی بھی باپ راشد انکل جیسا نہ ہوگا اور جو ایک ناواقف لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے اپنے بیٹے کو نکاح اس لڑکی سے کر دیں. اس دنیا میں کوئی بیٹا تمہارے جیسا نہیں ہوگا جو بڑی آسانی سے اپنی غلطی کی پاداش میں اپنے باپ کا حکم کسی اجنبی سے لڑکی سے نکاح پر رضامند ہو جائے. تمہاری جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو مجھے یقین ہے چاہے وہ کتنا ہی نیک دل ہوتا میں اس کی محبت میں گرفتار نہ ہوتی. نفرت کرنے والوں کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنے کا ہنر صرف تمہیں آتا ہے، صرف تمہیں. شہزاد نے اپنا ہاتھ اسی کمر سے ہٹا کر اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا. اس کا صبر جواب دے رہا تھا. آنسوؤں کا سمندر بند توڑ کر نکلنے کو بےتاب ہو گیا. فی الوقت وہ اس پوری دنیا سے محض ایک شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہی شخص اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. اس سے قبل کہ وہ اس کے سامنے ہی بلک بلک کر رو دیتی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچے اور بھاگتی ہوئی مین گیٹ کے باہر نکل گئی. وہ ششدر سا اس کے پیچھے جانے لگ کے تیاری میں تھا کہ مزدی نے اسے روک لیا. لیو ہیئر الون بھائی، اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں. تم سب سے کسی بھی عقلمندی کی توقع اسود ہے. کیا ضرورت تھی سیٹیاں اور تالیاں بجا کر شور ڈالنے کی؟ اچھا خاصا بزل کر دیا بیچاری کو. وہ لان کی کرسی پر برجمان لڑکوں کو دیکھ کر بولی تھی. دعا کا موڈ بگڑا تھا. کوئی بات نہیں، ہم تمہیں خوبصورت سا پارٹی ڈانس ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. زین نے کھڑے ہو کر مزدی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. دعا کی طرف دیکھا. مزدی نے زین کی تائید کرنے میں ہی عافیت جانی. کہو کہ شہزاد قدرے پریشان تھا مگر بظاہر مسکرا رہا تھا. دفقن دعا رونے لگی. سبھی پریشانی سے اس کی طرف بھاگے تھے. اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہوا. شہزاد نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا. آدھے گھنٹے بعد اس کی طبیعت سنبھلی. کھانے پر غیر احتیاطی بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ذرا سی گیس نے اس کا یہ حال کیا تھا. وہ بے آواز روتی سیدھی سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی. ذہن مشتعل تھا، دل آرزو. سب کچھ غلط ہو گیا. اس کہانی کا آغاز ہی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا. بنا تشویش کے اس نے ناکردہ گناہ کے لیے اسے جیل بھجوا دیا تھا. راشد صاحب کی افریدی خاندان کی تذلیل کا باعث بنی تھی. وہ بے قصور تھا. پھر وہ اس سے انتقام کیوں نہ لیتا؟ اپنے باپ کی تذلیل کا حساب کیوں نہ لیتا؟ اس شخص نے اپنی تذلیل کے بدلے اسے تذلیل کی بھی تو کس انداز میں؟ وہ چاہتا تو اسے اپنی ہی نظروں میں ذلیل کر دیتا مگر وہ اسے باعزت اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا. وہ ایسا کرتا بھی کیسے؟ وہ اعلیٰ ظرف تھا، شریف النفس تھا. وہ اس کا ضمن سے اسے یہ گناہ کرنے ہی نہ دیا. اس روز اسے اس شخص سے خوف آیا تھا. وہ اسے برا سمجھتی تھی مگر وہ مختلف نکلا. برے تو وہ لوگ نکلے جن پر اس نے اعتماد کیا تھا. برا تو وہ شخص تھا جسے اس نے بھائی کا درجہ دیا تھا. وہ محلے والے تھے جنہیں تانوں نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا تھا. وہ احمق رئیسوں سے نفرت کرتی آئی تھی مگر یہ مسود طبقے کے لوگ تھے جنہوں نے اسے اپنے ہی گھر سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا. یہ رئیس افراد تو اعلیٰ ظرف نکلے تھے. ان رئیسوں کے درمیان آ کر وہ اس شخص سے ملی جس نے اپنے بیٹے پر ناواقف لڑکی کو فوقیت دی. اور ان سے بھی زیادہ اعلیٰ ظرف وہ شخص تھا
جسے اس کی ہاں نے بنا ثبوت گواہوں کی اس کی کہانی پر صداقت کی مہر ثبت کر دی۔ وہ چاہتا تو مکر سکتا تھا، اس کی ایک ہاں نے اسے جیل پہنچانے والی لڑکی کو اس کی منگوہا بنا دیا تھا، اور وہ احمق نکاح کو سیڑھی بنا کر اسے تباہ کرنے چلی تھی۔ آج اسی سیڑھی نے اسے عرش سے فرش پر لا بٹھا تھا، اسے بالکل تہ دامن کر دیا تھا۔ رشتہ داروں سے تو پہلے ہی محروم تھی، ایک دل تھا وہ بھی گنوا بیٹھی تھی۔ وہ دل اس شخص کا ہو چکا تھا جو جبراً اپنی زندگی میں اس سے انتقام لینے کی نیت سے شامل ہوئی۔ لڑکی سے نفرت کرنا تو دور، ہمدردی جتا رہا تھا، اسے اہمیت دے رہا تھا، گویا کسی جرم کی تلافی کر رہا ہو، مگر وہ تو بے قصور ثابت ہوا تھا۔ قصوروار تو وہ تھی، بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ کے آواز بلند رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں رات کے سٹان میں گونج رہی تھی۔ تین عیاش شراب کے نشے میں دھت اس سڑک سے گزر رہے تھے، تبھی ان کی نگاہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لڑکی پڑی۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ارے یہ پری آسمان سے اتری ہے کیا؟ لباس سے تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ لڑکھڑاتے لہجے میں کسی غیر شناسا آواز کو سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ تین لڑکے جن کی عمر 20-25 کے درمیان ہوگی اس کے ارد گرد کھڑے نظر آئے۔ قیمتی جیکٹ، جینس، زیبتن کیے ان کے وسیع قد سے واضح تھا کہ رئیس زادے تھے، اور ہاتھ میں تھامی شراب کی بوتل ظاہر کر رہی تھی کہ وہ تینوں نشے میں تھے۔ وہ بجلی کی سر سے کھڑی ہوئی، میرا راستہ چھوڑو، مجھے جانے دو، وہ روبدار لہجے میں بولی۔ اگر راستہ نہیں چھوڑیں گے تو کیا کرو گی؟ ان میں سے ایک نے زفریہ انداز میں کہا، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا ایک چیخ پر یہاں مجمع لگ جائے گا۔ خبردار، جو تم لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں لایا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں گویا ہوئی، تم پرائم منسٹر کی بیٹی ہو، کیوں نہ ہو یہاں تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ رعب اپنے گھر میں دکھانا، شیر بھی اپنے علاقے میں ہی گرمی دکھاتے ہیں، تم تو بلی ہو، کیوٹ سی بلی۔ شراب کی بوتل کو ہوا میں نچا کر دوسرا غلیظ نظریں اس پہ گاڑتے ہوئے بولا۔ اس نے چون کر اطراف کا جائزہ لیا۔ اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی میں دور جاتی سنسان سڑک اور اکا دکا درخت کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ بے خیالی میں وہ وادی والے علاقے سے دور نکل آئی تھی۔ ایک لمحے میں اس کا سارا احتمال میں تخلیل ہوا، اسے درپیش خطرے سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ مجھے جانے دو ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہی معجبین، ہمارے ساتھ تھوڑا وقت بتا لو، پھر ہم خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ ہمار آلودہ آواز میں بولتا ہوا آگے بڑھا۔ شراب کی بو اس کے نتھوں سے ٹکرائی، خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے بھرتی میں اپنے مقابل کھڑے لڑکے کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ اچانک ہامے پر لڑکھڑایا، راستہ ملتے ہی وہ بھاگ کھڑی ہوئی، مگر چند ہی قدموں کی دوری پر ہیل والی سینڈل سے مقید اس کا پیر بری طرح مڑا۔ ایک درہراش چیخ کے ساتھ وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کا تعاقب کرتے ہوئے تینوں لڑکے اس کے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک نے اس کی کلائی تھامی، گھسیٹتا ہوا اسے لے جنگل کی طرف چل پڑا۔ دوا کی طبیعت سنبھلی تب شہزار کو احساس ہوا کہ زرمین کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ لوٹی نہیں۔ آن کی آن میں گھر کا ماحول بدل گیا۔ شہزار سمیت سبھی اپنی کار لیے اس کی تلاشی میں روانہ ہوئے۔ دوا نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ وہ دیوانوں کی مانند کار کو سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ اس کی نظر سڑک کے اطراف زرمین کی متلاشی، لمحہ بلمحہ اس ذہن دماغی شریانوں میں دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے خدا، اسے محفوظ رکھنا، خدا نواستے سے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، اس تیری امانت میں رکھنا۔ اس کا دل خدا کے حضور میں دعا گو تھا۔ وہ تینوں اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے آئے۔ وہ مسلسل تیزی جا رہی تھی، ہیلپ ہیلپ، شہزار شہزار۔ وہ تینوں اس کے اطراف سے گھیرا بنا چکی تھی۔ وہ سہمی ہوئی ایک پیر سے چپک گئی۔ بلو جیکٹ زیبتن کیے لڑکے نے شراب کی بوتل نیچے پھینکی اور اس کا حجاب کھینچنے پھینکنے کی نیت سے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اپنے حجاب کو دونوں مٹھیوں میں بھینچ کر وہ پوری قوت سے شہزار وہ سنسان سڑک سے گزر رہا تھا، تبھی چیخ کی آواز اس کے سماعت میں اتری۔ وہ اس آواز کو بے ہوشی کی حالت میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور چیتے کی تیزی سے باہر نکلا۔ آواز جنگل کی طرف سے آئی تھی۔ وہ بآواز بلند روئے جا رہی تھی۔ وہ تینوں اس کے ارد گرد بیٹھے اس کو روتا بلکتا دیکھ رہے تھے۔ قاتل ہے سینہ اوپر سے یہ حزن و ممال، ہائے مار ہی ڈالو گے۔ اس کے اسکارف کو ہاتھ میں لپیٹتا وہ سینے پر ہاتھ مارتا گویا ہوا۔ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اس نے ان تینوں کے عقب میں دیکھا۔ وہ تینوں نے اپنی اسمارٹ فون کی لائٹس جلا رکھی تھی۔ دھیمی روشنی میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ وہی تھا، وہ کوئی الوزن نہیں تھا۔ ایک دم اس کے بے جان وجود میں توانائی کی ایک لہر سی دوڑی۔ اس نے سرک سے اپنے مقابل بیٹھے لڑکے کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ راستہ ملتے ہی دوڑتے ہی شہزار کی طرف چلی آئی۔ اسے صحیح سلامت اپنی طرف دوڑتا دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ محفوظ تھی۔ اس کی حرکت پر آگ ببولا ہو کر تینوں لڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شناسا چہرے کو دیکھ کر وہ تینوں کا منہ بگڑ گیا۔
शहजाद ने अपने स्मार्टफोन की लाइट जलाकर बारी बारी इन तीनों के चेहरे देखे। आई ट्रस्ट यू सो वेल, हाउ डेयर यू ग्रो अप टू बिग थॉट। शनासा चेहरों को देखकर इससे गुस्सा जब्त करते हुए कहा, तो फिर एन मौके पर टपक पड़ा, इससे पहले भी तू हमारे मामलात में टांग उड़ा चुका है। बेहतर यही होगा तू अपने रास्ते हो ले और हमें अकेला छोड़ दे। इस शहर की हर लड़की की इबादत का ठेका नहीं दिया किसी ने तुझे। हीरो बनने की कोशिश मत कर, हम तीन हैं और तू अकेला बुरी तरह पीटेगा। इनमें से एक ने जफरी अंदाज में कहा। मामला बिगड़ता देखकर जरमीन ने शहजाद का बाजू पकड़ा, इसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कराई। तुम्हारी गन कहाँ है? जल्दी से अपनी गन निकालो, अभी इन सब के होश ठिकाने आ जाएंगे। और वो जिसका ख्याल था वो डरी से मैं इसका बाजू पकड़कर इसके पीछे छुप जाएगी। इसका सवाल सुनकर शस्त्र रह गया। वो लड़की अजीब थी, पल भर में बदल जाती, कभी शबनम कभी शोला। वो इस हकीकत से लाइलम था कि इस लड़की की ये हिम्मत इसकी मौजूदगी की बदौलत थी। जंगल की तारीकी में इस शख्स पर पहली नजर पड़ते ही इस लड़की को अंदाजा हुआ था कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्या होते ही इसका सारा खौफ सेकंड के अंदर गायब हो गया था। दिमाग सोचने समझने के काबिल हुआ था। मैं गन साथ नहीं लाया, इसने हैरानी के पर काबू पाते हुए जरमीन की तरफ देखकर कहा, क्या तुम अपनी गन साथ नहीं लाई? ऐसी हालत में हिफाजती इक़दाम के बगैर घर से निकलना कम अक्ली का सबूत है। अब यहाँ खड़े रहने में कोई फ़ायदा नहीं, जल्द अज जल्द यहाँ से भाग लेना में ही हमारी भलाई पोशीदा है। वो तभी आवाज़ में चीखी थी। इसकी बात पर इसे बुरी तरह गुस्सा चढ़ा था। क्या वो इसे इतना नकारा समझती थी कि वो तीन नशे में दो लड़कों को डोल नहीं जुटा सकता? अपनी बात खत्म कर वो रुकी नहीं थी। अपना नाजुक हाथ में इसका मजबूत हाथ थाम कर आगे बढ़ने लगी। एक निहायत ही संगीन सूरत-हाल को गैर संजीदगी से लेते हुए वो दोनों को वापस जाता देख इनमें से एक गैस व गज़ब की तस्वीर बना जरमीन की तरफ बढ़ा था। इससे कबल को जरमीन तक पहुंच शहजाद ने इसकी कलाई पकड़कर मोड़ दी। आधी चटख की आवाज़ आई और यह मंजर देखकर वो चीख पड़ी, ये क्या किया तुमने? इसका हाथ तोड़ दिया। किस कदर बेरहम किस्म के शख्स हो, क्या ज़रूरत थी तुम्हें हीरो बनने की? थोड़ी देर कबल जिस शख्स की मोहब्बत में वो बेज़र आंसू बहाई जा रही थी, इस शख्स को बुरी तरह लताड़ कर वो जाने के लिए मुड़ी। दर्द की शिद्दत से वो लड़का जमीन पर पड़ा चीख रहा था। पहले की ये हालत देख बाकी दौर भाग खड़े हुए। कुछ देर कबल जिन बदमाशों को वो गन दिखाने के डराने के इरादा रखती थी, अचानक इस बदमाश से इसे हमदर्दी महसूस हुई। हड्डी नहीं टूटी है, बस जरा सी मुड़ गई है। जमीन पर पड़े इसके स्कार्फ को उठाते हुए शर्मिंदा सा गोया हुआ। इस तरह तुम लोगों की हड्डियां तोड़कर लड़कियों को अपनी तरफ मतवज्जा करते होगे। वही मैं सोचूं कि महज खूबसूरत चेहरा और शानदार पर्सनैलिटी लड़कियों को इस कदर दीवाना नहीं बनाती। तुम्हारी ये हीरो बनने की आदत का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। वह एकदम से रवायती बीवियों की तरह बड़बड़ाती हुई सड़क पर आगे बढ़ी जा रही थी। इस वक्त इसे बहुत प्यारी लगी। तभी दर्द की एक ठेस इसकी पैर में उठी। वो बेसाहते नीचे बैठ गई। वो इसका वॉयलेट स्कार्फ हाथ में उठाए इसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी इसे सड़क पर बैठता देखकर फौरन इसके करीब चलाया। सी की आवाज़ दबों से निकलते हुए इसने उठने की कोशिश की, नतीजे लड़खड़ाई। इससे कबल वह गिर पड़ती। शहजाद ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया। इसकी हरकतों शिस्त रही। अगर मैं रिलैक्स इतने अच्छा नहीं होता तो अब तक 3 मरतबा तुम ज़मीन बोस हो चुकी होती। खुदा का शुक्र करो कि इसने तुम्हें रियल ज़िंदगी के हूर से नवाजा है, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में रीटेक नहीं होता। बड़े आराम से इसे बाहों में उठाए हो गया हुआ। मुझे नीचे उतारो भी। वो इसकी बाहों में मचली थी। दिल की धड़कन हस्ब आदत तेज हो गई थी। आराम से मैडम, माना कि तुम्हारा वजन ज्यादा नहीं है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम बिल्कुल ही बेवजन हो और तुम्हारी इस उछल कूद से मेरी रीढ़ की हड्डी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इसके कहने पर वो हजल सी हुई। बैक डोर खोलकर इसने इसे अपनी सीट पर बिठाया और स्कार्फ इसके करीब रख दिया। वह खुद को नॉर्मल जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर दिल था कि बुलबुला उछल रहा था। इसने मुझे पुकारा था, यकीनन इसने मुझे पुकारा था। इस मुश्किल वक्त में इसने मुझे याद किया। इससे ये साबित होता है कि इसके दिल में ना सही कम से कम थोड़ी जगह बनाने में कामयाब हुआ। मैं अशर भाई, शामिर भाई और शारक भाई को पुकार रही थी। तुम्हें यकीन था कि इतनी देर से मेरी गैर हाजिरी का सुनकर राशिद अंकल सभी को मेरी तलाश में रवाना हो गए होंगे। हमारी परवरिशों को पुकारा ना चाहते हुए मैंने तुम्हारा नाम भी ले लिया। मेरी किस्मत अच्छी की तो तुमने सुन भी लिया। इसको मुस्कुराता देख इसने सरीहन झूठ बोला। उसे बिंग भी नहीं लगने देना चाहती थी। वो इससे मोहब्बत करने लगी है और जंगली की तारीकी में इस वक्त इसका रुआ रुआ इसे पुकार रहा था। शहजाद का चेहरे का रंग एकदम से बदला। इसके अरमानों पर ओस पड़ गई। बहुत ही ऊंचा
اچھا کیا جو تم نے اس کی فرصت میں مجھے ناچیز کا نام بھی شامل کر لیا، کیونکہ اس روڈ پر میں ہی تمہاری تلاشی میں نکلا تھا، باقی سب دوسری روڈز پر روانہ ہوئے تھے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال کر کہا۔ اس کی بات پر زمین ہجل سی ہوئی، اسے سوتا جان کر آہستگی سے واش روم کا دروازہ بند کر کے باہر آئی، مبادنہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اس کی توقع کے عین خلاف اٹھ بیٹھا اور نگاہیں چراتی صوفے کی طرف بڑھی تھی۔ دفتن شہزاد نے اسے پکارا۔ زرعی وہ حیرت و استعجاب کے عالم میں پلٹی۔ پہلی دفعہ شہزاد نے اسے اس طرح پکارا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بدولت تمہیں بہت تکلیف سے گزرنا پڑا، شاید تم یقین نہیں کرو گے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس دن تمہیں ذلیل کرنے کے بعد سے میں بے چین رہنے لگا تھا۔ تم سے انتقام لینے کے باوجود میں خوش نہیں تھا، تیش میں کر میں انسانیت کی سطح سے گر گیا تھا۔ تمہارا متورن چہرہ میرے ذہن پر اعصاب کی طرح سوار ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں ایک ناکردہ گناہ کی سزا دی تھی، حالانکہ وہی کیا جو ایک جرنلسٹ کو کرنا چاہیے۔ اس دن کے بعد میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گا، مگر میں تمہارے مقابل کھڑا ہو کر معافی مانگنے کی ہمت مجتمع نہیں کر پایا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ احساس ہی میرے لیے سہانا رو ہے کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ فار گاڈ سیک پلیز فارگیو می، وہ مچلتے لہجے میں کہتا امید بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی گھائل تھی، اس کی باتوں نے اسے مزید توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ضبط کی تنابیں ہاتھوں سے سلگتی جاتی، فوراً رخ پھیر گی۔ اس کے اس رد عمل کو اس کی ناراضگی جان کر وہ صاحب کا انداز نے گویا آئی نو تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اور یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تم چاہے جتنا وقت لے لو، مگر مجھے معاف کر دو، میں انتظار کر لوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں میں تم سے جتنی اذیت تمہیں میں نے پہنچائی ہے، میں اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤ گی۔ بس ایک موقع دے دو تم مجھے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب سے ساری دائی اماں ہمارے ساتھ رہیں گی، تمہارے بغیر وہ بالکل تنہا ہوں گی۔ مجھے یاد ہے اس دن تم دائی ماں کے لیے کس قدر فکر مند تھی۔ تمہیں اپنی نہیں دائی ماں کی فکر تھی۔ ہم کل ہی انہیں لینے جائیں گے، پھر دیکھنا تمہاری یہ اداسی پل بھر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار مستقبل کے خیال سے ہی میٹھی سی مسکان بھر گئی۔ میرے خدا، کیا وہ دائی ماں کی حالت سے انجان تھا؟ وہ بے خبر تھا کہ دائی ماں کو کومے میں ہیں۔ وہ شخص تو پہلے ہی اپنی ناکردہ جرم کی تلافی کی کوشش میں تھا۔ اگر اسے خبر ہوگی کہ دائی ماں اس حادثے کے بعد کسی حال کو پہنچی ہیں تو اس پہ کیا گزرے گی؟ کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر پائے گا؟ وہ جو سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، کیا اس کا احساس جرم اسے جینے دے گا؟ نہیں، اسے کبھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ دائی ماں کس حال میں ہے۔ آنسوؤں کو گولا ہلکے سے نیچے اتار کر اپنے لہجے کو بظاہر سخت بناتے ہوئے بولی، میری دائی ماں جس حال میں بھی خوش ہیں، تمہیں ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ پر ترس کھا کر تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ تم بہت اعلیٰ ظرف انسان ہو۔ ایک ایسا شخص جو جبراً اپنی زندگی میں شامل کی گئی بیوی کم دشمن سے ہمدردی جتا رہا ہے۔ باوجود ضبط کے اس کے لہجے میں لرزش در آئی۔ اس کی بات پر اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ کتنی آسانی سے اس لڑکی نے اس کی محبت کو ترس و ہمدردی کا نام دے دیا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ واش روم میں گھس گئی، جبکہ وہ واش روم سے آتے پانی کی آواز کو سنتا رہ گیا۔ اس نے واش روم کے سارے نل کھول دیے تھے۔ بہتے پانی کے شور میں وہ اپنی ہچکیوں کی آواز کو دبانا چاہتی تھی۔ میں جس گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، اس کی سزا تو مجھے ملنی ہی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری محبت کو پانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تم مجھ سے چاہے جتنی نفرت کر لو، میری محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ آخر کب تک تم میری نفرت کی آگ میں جلتی رہو گی؟ ایک نہ ایک دن تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ خدا میری کاوشوں کو رگا نہیں جانے دے گا، مگر تب تک میں اپنی محبت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ بل کل کا سورج طویل ہونے کا انتظار ہے۔ کل کا دن اظہار محبت کا دن ہوگا۔ آج کے بعد تم اس قدر صفاقی سے میری محبت کو ترس و ہمدردی کا نام نہیں دے پاؤ گی۔ میں تمہیں یقین دلا کر رہوں گا کہ تم میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو جذبات پوشیدہ ہیں وہ ترس و ہمدردی کے ذمے میں نہیں آتے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ اس رات وہ چین کی نیند سویا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے نیند میں بھی واضح ہو رہی تھی۔ کل کا دن اس کے لیے بے حد خاص تھا۔ وہ لا علم تھا کہ اس رات اس کی محبت سو نہیں پائی تھی۔ وہ روتی رہی تھی، آنسوؤں کا سیلاب تھا جو ایک مستحکم فیصلے کے ساتھ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا رات بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ اچانک دل میں خواہش اٹھی کہ وہ یہ وقت یہیں تھم جائے۔ اس رات کے بعد طویل ہونے والی سورج اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لانے والا تھا۔ رات کی کسی پیر وہ صوفے سے نیچے اتری اور اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے پر برجما تھی۔ اس نے وضو بنایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہی جیسے سوچنے سمجھنے کی قوت ہوا میں تخلیل ہو گئی۔
وہ حالی حالی نظروں سے کبھی اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو تو کبھی بستر پر سوئے اس شخص کو دیکھتی رہی۔ بلا آہٹ جانماز طے کر کے کھڑی ہو گئی، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اسٹڈی ٹیبل کے نزدیک آ رکی، کرسی کے سیٹ کر بیٹھی، دراز سے پین اور کاپی برآمد کر کے اس نے لکھنا شروع کیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مزنی کے نام ایک خط لکھ کر فارغ ہوئی تھی، جس میں صبر و تحمل کا دامن تھامنا اس نے اس خط کو اختتام تک پہنچایا تھا۔ سوتے ہی شخص کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہوئے دامن چھوٹ گیا، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کے سہانے آ رکی۔ وہ مہم خواب تھا، روز کی نسبت آج اس کے چہرے پر زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس معصومیت کا راج تھا جو نیند کے آغوش میں جاتے ہی اس کے چہرے پر قبضہ کر لیا کرتی تھی۔ اس کے بھورے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اے کاش اس شخص سے اس طرح نہ ملتی، خدا میرے نصیب میں اس شخص کو لکھتا مگر کسی اور طرح، یہ میرا شوہر بنتا مگر اس طرح نہیں۔ اس شخص سے میری پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کے میرے ہر امر پر مجھے افسوس ہے، مگر اس شخص کے لیے میرے دل میں پیدا ہوئی محبت پر نہیں۔ میں ایک بار نہیں اپنی زندگی میں کئی بار اس شخص کی محبت میں گرفتار ہونا چاہوں گی، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس زندگی میں تو میں اس شخص سے دستبردار ہو رہی ہوں، مگر اس زندگی کے بعد والی زندگی میں اس شخص کا ساتھ یقیناً چاہوں گی۔ اس زندگی میں شاید ہم دونوں ملے ہی تھے بچھڑنے کے لیے، خدا کرے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی مجھے تمہارے ساتھ نصیب ہو، جہاں نہ تو اتفاق ہو نہ انتقام۔ اس کے سرانے کھڑی وہ ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، اس دشمن جان کے ہر نقش ایک ایک نقش کو اثبات کر لینا چاہتی تھی۔ دل ایک خوف سا تھا اس کے بغیر گزرتے ماہ و سال میں وہ اس چہرے کو بھول نہ جائے۔ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ وہ پلٹی زاد راہ کے طور پر کچھ روز قبل اسٹڈی ٹیبل کے دراز میں بے نیازی سے ٹھوسے دیگر کرنسی نوٹوں کی گڈی برآمد کی اور گاؤن جو اس نے کچھ ہی دیر قبل اتارا تھا اسے تہ لیا، دونوں چیزوں کو پرس میں ڈالا اور ایک آہی نظر سوتے ہی شہزر پر ڈال کر خط اور پرس کو ہاتھ میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، ثابت ہوا کہ لازم و ملزم کچھ نہیں۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی کمرے میں نہیں تھی، وہ ایک چس میں بیڈ سے اترا اور واش روم میں گھس گیا۔ آج کا دن بے حد خاص تھا، وہ روز کی نسبت قدر اچھے سے گیٹ اپ میں اس کے سامنے جانا چاہتا تھا۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر آیا۔ واؤ، آج زرمین کو امپریس کرنے کا ارادہ لگتا ہے۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی بری طرح امپریس ہو جاتی، مگر زرمین کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی۔ جو ہی مزنی اپنے کمرے سے نکلی، ڈارک ریڈ ٹی شرٹ پر بلیک کوٹ اور بلیک جینس میں مبروز شہزر کو دیکھ کر چہ گئی۔ خیر کوشش تو یہی ہے کہ آج تمہاری بھابھی کے سامنے اظہار محبت کر دیا جائے، دعا کرنا خدا کامیابی عطا فرمائے۔ آج اس سے ڈیٹ پر لے کے جانے کا ارادہ ہے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا، اب آیا اونٹ بہار کے نیچے، کوشش کیجیے گا کہ آج وہ آپ کے چارم سے نہ بچ پائے۔ بیسٹ آف لک۔ اس سے قبل کہ مزنی سیڑھیاں اتر جاتی، گویا ہوئی زرمین کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے استفاد پر مزنی نے اطراف میں نظریں دوڑائیں، کچن میں ہوگی، میں دیکھتی ہوں۔ اس وقت دعا ایک ہاتھ میں تھامے دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ یہ لیں آنٹی، یہ لیٹر آپ کے نام ہے، آپ کے دروازے کے ہینڈل سے نتھی کیا ہوا تھا۔ دعا ہامتی ہوئی گویا ہوئی، یہ صبح سویرے کون میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ٹیکنالوجی کے اس دور میں لیٹر؟ وہ محتجب سی شہزر کی سمت دیکھ کر بولی، آپ کچن میں دیکھیں بائی، میں ذرا دیکھ لوں یہ کس کی شرارت ہے۔ شہزر سے کہہ وہ واپس اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ میری عزیز ترین دوست مہر، خط کی پہلی سطر پر نگاہ پڑتے ہی ایک نامعلوم سا خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ مجھے یقین نہیں یہ خط پڑھ کر تمہیں تکلیف ہوگی، جانتے ہوئے بھی میں تمہیں خط لکھ رہی ہوں، میں تمہیں اس تکلیف سے نہیں بچا پا سکتی۔ افریدی ویلا کے کسی ملکین کو تو مطلع کرنا ہی تھا کہ میں جا رہی ہوں۔ تمہارے سوا اور کوئی فرد میرے ذہن میں نہیں آیا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم میری مجبوریوں کو سمجھو گی۔ ایک تم ہی تو ہو جو میرے متعلق اچھا گمان رکھتی ہو، میری زندگی کے ہر باب سے واقف ہو۔ میں جا رہی ہوں تم سے سب کی زندگیوں سے دور ہمیشہ کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ تم سمیت اس گھر کے باقی افراد مجھے اس خاندان کا فرد تسلیم کر چکے تھے، مگر میں خود اپنے آپ کو وہ مقام نہیں دے سکے گی جو مقام اس گھر کی ملکونہ نے مجھے دیا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں ماضی کو فراموش کر کے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کروں۔ جب تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو گی تب تمہیں احساس ہوگا کہ میں اس گھر میں ہنسی خوشی کیسے بھر سکتی ہوں۔ کسے تباہ کرنے کی نیت سے میں یہاں آئی تھی، میرے یہاں سے چلے جانے کا یہ مطلب ہرگز نہ اخذ کر لینا کہ میرے دل میں تم میں سے سب کے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ اس گھر کا ہر فرد بہت ہاتھ سے مزنی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اس گھر سے وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔
کثر احمق تھی میں، جو رئیسوں کے متعلق جی گمان رکھتی تھی کہ وہ لوگ مغرور ہیں، بے حس ہیں، ایمان سے یکسر ناپیدا ہوتے ہیں۔ حسب توفیق شاہزر سے ملاقات کے وقت میں نے اس کے بارے میں بھی وہی سوچا جو دوسرے رئیساتوں کے متعلق سوچتی آئی تھی، مگر شاہزر سمیت اس گھر کے ملکیوں نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ میں نے سنا تھا کہ زندگی میں پیش آنے والے ہر واقعے کے پیچھے کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اور شاہزر سے اتفاقاً میری ملاقات اور پھر اس انتقام کی کھیل کے پیچھے خدا کی کون سی مصلحت پوشیدہ تھی، یہ مجھے اب سمجھ آیا۔ وہ مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ سبھی امیر ترین افراد ایک سے نہیں ہوتے۔ میں بے وجہ ہی ان سے نفرت کرتی رہی تھی۔ اس گھر میں آ کے مجھے اس قدر محبت و عزت ملی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رشتے کے نام پر صرف دائمہ کے ساتھ تھا۔ میری اب تک کی زندگی میں آفریدی والا میں تم سب کے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد میں نے دوسرے رشتوں کو محسوس کیا، رشتوں کو تقدس کو جانا، مگر میری قسمت دیکھو، بذات خود مجھے ان محبتوں کو ٹھکرا کر جانا پڑ رہا ہے۔ جو مقام و حیثیت مجھے اس گھر میں دی جا رہی ہے، میں اس کی قابل نہیں ہوں۔ جس گھر کو تباہ کرنے آئی تھی، اس گھر کی ملکینوں کی محبت نے مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ میں اس گھر کے ملکینوں کے ساتھ رہنا تو دور، ان سے نظریں بھی نہیں ملا پاؤں گی۔ مجھے میری جذبات اور جلد بازی کی سزا مل رہی ہے۔ میں اوروں کو صحیح غلط کا سبق پڑھایا کرتی تھی، وقت آنے پر خود ہی صحیح غلط میں فرق نہیں کر پائی۔ میں شہزر کی تکلیف کا سبب بنی، میں اسے ناکردہ گناہ کی سزا دے رہی تھی، اور اب میں نے اپنے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ لیا ہے۔ تم نے درست کہا تھا کہ شہزر کا دل بہت حساس ہے، غالباً اس لیے اس قدر زجر کیے جانے کے باوجود وہ مجھ سے نفرت نہیں کر پائے۔ بجائے مجھ سے نفرت کرنے کے وہ مجھ سے ہمدردی جتا رہا ہے، خود کو قصوروار گرداں رہا ہے۔ اس کا وہ گناہ جو میرے گناہ کے سامنے بہت چھوٹا تھا، اس گناہ کی تلافی کے لیے اپنی پوری زندگی میرے ساتھ گزارنے پر وہ آمادہ ہو چکا تھا، مگر مجھے یہ منظور نہیں۔ وہ بہت حاد سے، اسے ایسے ہی ہم سفر کی ضرورت ہے جو دل کی گہرائیوں سے اسے چاہے، ایک ایسے ہم سفر جو اس کی پسند ہو، اس کی محبت ہو، جو اس کے باطن میں جھانک کر سکے، اس کی کردار کی مضبوطی بھی فخر کر سکے، اس کی انتہا سے زیادہ نرم دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ میں اس شخص کو ڈیزرو نہیں کرتی، میں تو اس کی ہمدردی کے بھی لائق نہیں ہوں۔ تم شاہزر تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچا دینا، وہ میرا گنہگار نہیں ہے، نہ تو میں اس سے خفا ہوں نہ ہی اسے نفرت کرتی ہوں، لہٰذا معافی کا لفظ اسے اپنے لبوں پر لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ البتہ مجھے معذرت ضرور طلب کرنی چاہیے، اس سے غلطی سرزد ہوئی تھی، مگر اس کی وجہ سے میں نے اس پر الزام لگایا تھا، اس کی انا کو للکارا تھا، اسے گناہ کرنے پہ اکسایا تھا۔ گنہگار تو میں ہوں، مگر اس سے معافی طلب کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے، اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ بیتی باتوں کو فراموش کر کے میں نئی زندگی سبد نہیں بڑھ سکتی، میں مجبور ہوں، میرا ضمیر مجھے اس کی طرف اجازت نہیں دیتا۔ اس گھر میں گزرتا ہر لمحہ مجھے میرے ضمیر کو کچھوے لگاتا ہے، اس سے قبل کہ وہ زخمی ناسور بن جائے۔ اس گھر سے دور چلے جانا ہی میں نے عافیت سمجھی، اس سے زیادہ لکھنے کے لیے نہ تو میرے پاس طاقت ہے نہ ہی الفاظ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، تم سب کی گنہگار زرمین۔ افسوسوں سے تر چہرے کے ساتھ مرزی کھڑی ہوئی کمرے کے دروازے پر آ رکی، بلائی منزل سے نیچے کا منظر واضح، گھر میں ہلچل سی مچی تھی، شہزر متفق سا حال کے وسط میں زمین کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مائی وہ چلی گئی، بلائی منظر کی رینگ پکڑ کر نیچے جھانکتے ہوئے عجیب سے انداز میں چلائی۔ شہزر نے حیران ہوتے ہوئے اوپر دیکھا، مرزی کا چہرہ آنسو سے تر تھا، انہونی کے احساس سے اس کا دل دھڑک اٹھا، وہ سیڑھیاں پھلانگتا اس کے قریب آیا، وہ ہاری ہاری نگاہوں سے شہزر کو دیکھ رہی تھی، اس کے ہولے ہولے لرزتے ہاتھ میں مقید لیٹر کو اس نے اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ چند سطروں کے بعد ہی وہ ہاتھ پھینک کر متاشی نسرین کی طرف بڑھا۔ نو، وہ ایسے نہیں کر سکتی، میں اسے جانے نہیں دوں گا، مجھے پتہ ہے وہ کہاں گئی ہوگی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا، شہزر کا ارادہ بانپ کر مرزی بجلی کی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ ہار کی چوکھٹ کو مور کر گیا۔ رکیے مائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ وہاں نہیں ہے، وہاں مت جائیں۔ وہ لڑکھڑائی اور سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی فرش پر رکی، سب وعدہ حواسہ سے اس کی طرف دوڑے۔ زین، شامیر، شارق کو وہ روکو انہیں، وہ وہاں چلے گئے تو سب ختم ہو جائے گا، وہ راز جو میں اتنے عرصے سے اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی تھی افشاں ہو جائے گا، وہ اس طرح حقیقت کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بند ہوتی آنکھوں اور ڈوبتے ذہن کے ساتھ کہتی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا، چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، غیر شناسا چہرے کو دیکھ کر متعجب ہوا۔ جی کہیں، کس سے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بولی تھی۔ میں زرمین فاروقی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بلائیں۔ اس نے استمراری انداز میں کہا۔ یہاں کوئی زرمین فاروقی نہیں رہتی،
اس عورت کی بات میں بے چینی کی جگہ غصے نہیں لے رہی۔ یہاں کوئی زرمین فاروقی نہیں رہتی، اس سے مراد آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ قریباً 1 ماہ قبل زرمین اپنی دائیں ماں کے ساتھ یہاں رہائش پذیر تھی۔ آپ کی تعریف اس عورت نے استغفار کیا۔ میں شہزاد افریدی ہوں، زرمین کا شوہر۔ تو آپ شہزاد افریدی ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچان نہیں پائی۔ میں آپ سے آپ کے نام کی حد تک ہی واقف رکھتی ہوں۔ آپ وہی شخص ہیں جس نے 2 ماہ قبل اس محلے میں آ کر زری کی عزت کا تماشا بنایا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ زری کے شوہر ہیں۔ کہیں آپ مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ زینت نے مرتفع لہجے میں کہا، دیکھیں میں نے زری کا شوہر ہوں یا نہیں، اس بات سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں آپ کی کسی بھی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہوں۔ آپ زرمین کو فوراً سے پہلے باہر بلائیں۔ میں جانتا ہوں وہ یہیں ہے۔ وہ بری طرح چہلایا تھا۔ آپ کی باتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ لا علم ہیں کہ اپنی بقیہ زندگی میں زرمین اس کرکر کو دوبارہ کبھی نہیں کر سکے گی۔ اسے ذلیل کرنے کے بعد سے اس کے شوہر بننے تک کے درمیان عرصے میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا، غالباً آپ اس حقیقت سے انجان ہیں، لہٰذا معلومات وہاں بچ جانا میرا فرض بنتا ہے۔ تو سنیں، جس روز آپ اسے ذلیل کر کے اپنے گھر چل دیے، اس کا برا وقت ختم نہیں ہوا تھا، اور بہت کچھ سہنا اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد محلے والے تانا دائی ماں کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنے تھے۔ وہ بیچاری دائی ماں اور محلے والوں کی صفاقی سے ابھی باہر نہ پائی تھی کہ میرے شوہر نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ اسی رات اسے تنہا پا کر میرے شوہر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں ان کی نیت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے زرمین کی محبت میں گرفتار تھے، اور وہ معصوم اس حیوان کو بائی کا درجہ دیتی رہی تھی۔ اس رات میں نے میرے شوہر کو ان کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہونے دیا، مگر زرمین کے پاس کسی کا ساتھ نہ تھا۔ محلے والے تو پہلے ہی اس کی کردار کشی میں پیش تھے۔ وہ کسی سے فیصل کے مکروہ چہرے کے متعلق کہتی بھی تو کوئی یقین نہ کرتا۔ اس رات کے اختتام سے قبل اپنی عزت اور اپنا گھر بچانے کے لیے وہ اپنے ہی گھر سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ مکان حالی ہوتے ہی میرے شوہر نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس دن کے بعد سے آج آپ کے منہ سے زرمین کا نام سن رہی ہوں۔